बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आयशा सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज बड़े एक अहम मुद्दे के ऊपर हमें बात करनी है, क्योंकि हम जिस तरफ देख रहे हैं सिर्फ इसी खबर का जो है वो शोर मचा हुआ है कि एक बड़ी अहम गिरफ्तारी जो है वो कल की तारीख में हुई है। जी हाँ जी, है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि एक बड़े प्रोमिनेंट फेस हैं पीटीआई का, पीटीआई के बड़े अहम मेंबर माने जाते हैं और तब से उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जबकि वो इमरान खान के ख़ास बंदों में और चीफ ऑफ द स्टाफ में उनका नाम जो है वो हमारे सामने आया था। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी होती है, उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज होता है और एफआईआर के मुताबिक कहा यह जाता है कि इसका मकसद, ये जो अल्फाज शहबाज गिल साहब ने एआरवाई की स्क्रीन के ऊपर बोले, उनका मकसद फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत जो है वो पैदा करना, उसको फैलाना और साजिश जो है वो की गई, और ये किसी प्लानिंग के तहत, किसी एजेंडे के तहत जो है वो की गई थी। फिर उसके बाद कुछ और नाम एक और एफआईआर के सूरत में हम देखते हैं। सलमान इकबाल साहब, एआरवाई के हवाले से उनको कौन नहीं जानता, अरशद शरीफ साहब, खाबर घुमन साहब, इमाद यूसुफ साहब जो कि हेड हैं न्यूज़ के, पूरी एआरवाई की जो न्यूज़ है वो उसको देखते हैं, उनका नाम भी सामने आता है। और फिर हम देखते हैं कि इमाद यूसुफ साहब की गिरफ्तारी जो है अब वो भी हो जाती है, बड़ी अहम गिरफ्तारी मानी जाती है। और उसके बाद से भी जो है वो एक शोर और कयास रायों का सिलसिला जो है वो जारी है कि पहले शहबाज गिल साहब की जो है वो गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इमाद यूसुफ साहब की। तो क्या जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, क्योंकि एआरवाई ने तो बहुत जो है वो पहले ही, मतलब जैसे ही शहबाज गिल साहब गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद से एआरवाई जो है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा उनकी स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि अगर एआरवाई कह रहा है कि उसका कुछ लेना देना नहीं है तो फिर इमाद यूसुफ साहब को गिरफ्तार करना तो बनता ही नहीं था। लेकिन इमाद यूसुफ साहब की जो है वो गिरफ्तारी हुई। फिर उनके एंकर अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका नाम आया, खाबर घुमन साहब ब्यूरो चीफ उनका नाम आया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती चली गईं। फिर उसके बाद हमने देखा जी कि इमाद यूसुफ साहब तो हो जाते हैं गिरफ्तार और अरशद शरीफ साहब भी कामयाब हो जाते हैं, वो किसी और चीज़ में, वो दुबई जाने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक खौफ है, उनको ये डर है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी और मुकदमा भी बड़ा सख्त है। तो वो जो है वो दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं और जो इतलात हैं वो पेशावर से दुबई के लिए रवाना हुए हैं। अब सिचुएशन जो है वो इस वक्त काफ़ी, ये तो एक ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड था, लेकिन सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो काफ़ी बिगड़ चुकी भी है और मज़ीद आगे चलकर बिगड़ने भी जा रही है। इत्तेहादी ख़ुद को जो कहते हैं, मतलब मैं बिल्कुल, मेरा इशारा जो है वो ज़राए आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब है। बड़ा ही क्लियर स्टांस जो है वो उनका डिस्टेंट करना शुरू किया उन्होंने ख़ुद को, और उन्होंने बल्कि जियो टीवी पर आकर ये तक कह दिया कि अकल नहीं है उनको कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो फ़ौज के बारे में उन्होंने दी है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी मजम्मत की और अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया जो शहबाज गिल साहब हैं उनकी इस स्टेटमेंट से। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने असद उमर साहब को भी देखा कि उन्होंने अपने आप को जो है वो डिस्टेंट करने की किया बिल्कुल शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से। मतलब जो सेन और वाइज पीटीआई के अंदर लोग हैं उन्होंने अपने आप को दूर रखा, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो बात शहबाज गिल साहब की तरफ से की गई है ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो होगा और ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये एक ऐसी बात है जो शहबाज गिल साहब ने कर दी है कि अगर ये बात जो है इस तरह से किसी भी लेवल के ऊपर साबित हो जाती है या पीटीआई से मुंसलिक नजर आती है तो फिर पीटीआई को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मुल्क के साथ गद्दारी की बात है, ये बगावत पर उकसाने की बात है, ये मुल्क में अनार्की पैदा करने की बात है। तो कोई छोटी बात नहीं। तो जो सेन लोग थे उन्होंने तो अपने आप को डिस्टेंट जो है वो करना शुरू कर लिया। अच्छा, और फिर जो है वो हमने देखा कि मोनिस इलाही साहब जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं, और चूंकि आपके वालिद साहब चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो ये अब आपकी ईमा पर है कि आप जो पुलिस है उसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। उन्होंने बड़ा ये खुलकर उन्होंने कहा कि जी हम भेज रहे हैं बनी गाला पंजाब पुलिस, और उसके बाद जो है वो क्योंकि किसी को हिफाजत जो है वो दरकार है इमरान खान साहब की, और हम पूरी तरह से हिफाजत करेंगे, और इसीलिए जो है वो पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद बनी गाला में भेजा गया। अब ये भी एक सिचुएशन, ये सिचुएशन इस तरह से है कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपको यकीनन इल्म है कि एक टेरिटरी होती है और जब कोई आम बंदे का केस होता है ना, जो बेचारा गरीब होता
ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی قتل کی واردات ہو جاتی ہے یا بڑے سے بڑا بھی جو نقصان ہو جاتا ہے نا، تو پولیس اس جھگڑے میں ہی پڑی رہتی ہے کہ جی یہ حدود میں نہیں آتا، ہماری یہ حدود میں نہیں آتا، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مالی نقصان جانی نقصان سب ہو گیا، لیکن جی حدود کا تنازع رہتا ہے کہ جی ہماری تو حدود نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کیس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا۔ اچھا، مونس الائی صاحب چونکہ ان کے والد صاحب چیف منسٹر ہیں، تو مونس الائی صاحب نے کہا جی کہ ہم اپنی پولیس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، تو وہاں پر پہلے اسلام آباد پولیس موجود ہے۔ اب یہ سچویشن اس طرح سے خراب ہو سکتی ہے کہ اگر دو مختلف جو فورسز ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی، ایک کے پاس ڈفرنٹ انسٹرکشنز ہیں، دوسری کے پاس ڈفرنٹ انسٹرکشنز ہیں، تو وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ کیوس کی سچویشن یا صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو جو میں اصل بات بتاؤں یہ کہ مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں کہ سچویشن جو اس حد تک خراب ہوئی ہے، اس کے اس حد تک خراب ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک کیمپین جو ہے ملائن کرنے کی فوجی ادارے کو شروع کی گئی، اس حد تک خراب کرنے سے پہلے کوشش کی گئی، کیونکہ ملکی جو اکنامکلی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، تو کوشش کی گئی جی افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل کیا جائے۔ لیکن مبینہ طور پر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دوسری طرف سے کانفیڈنس جو تھا وہ اوور کانفیڈنس میں بدل چکا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک قدم اور اب جو چیز انہوں نے کی وہ شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ کے صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ اس بار وہ جو داؤ لگانے کی کوشش کی گئی وہ داؤ لگا نہیں ٹھیک طریقے سے، وہاں پر وہ پھنس گئے۔ ٹیسٹ ہی کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک طرح سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے کر کے، لیکن وہ جو داؤ تھا وہ کامیاب ہو نہیں سکا اس بار۔ ضروری نہیں ہوتا نا کہ آپ کا ہر داؤ ہر دفعہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، تو وہ جو داؤ ہے وہ اس طرح سے کامیاب ہو نہیں سکا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک چیز جو میں نے صبح سے نوٹس کی وہ یہ کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اب ایک ایسی چیز بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ خوف کھانے لگا ہے پی ٹی آئی کا ہر بندہ جو ہے۔ صبح ان کی پیشی تھی اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، بیکاز پی ٹی آئی میں ایک بڑا لیول ہے شہباز گل صاحب کا۔ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ بلکہ ان کو شیڈو کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح سے کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، اور وہ اتنی بڑی مشکل میں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بات ان کی طرف سے کی گئی ہے وہ واقعی معمولی یا چھوٹی بات نہیں تھی، وہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ مس کیلکولیشن جی ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے اس بار، اور جو ہے وہ کیونکہ میں تو بالکل یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایسی بس اپنی دھن میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، ان کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، انہوں نے خود سے بالکل خود سے ہی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، شہباز گل صاحب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو اہم سوال ہے جس کی کھوج جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے فورسز کی طرف سے بھی، جو ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ آخر شہباز گل صاحب نے اگر یہ کیا، اگر یہ کہا تو کس کی ایما پر کہا۔ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ اس طرح سے جس طرح سے نظر آتی ہیں، پھر لوگ اس طرح سے اس کو اسیس بھی کرتے ہیں۔ اب اگر شہباز گل صاحب ہر وقت خان صاحب کو شیڈو کر رہے ہیں تو شہباز گل صاحب ممکنہ طور پر کس سے انسٹرکشنز لے رہے ہوں گے، اسی چیز کو پتہ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے ٹھیک ہے کچھ سٹیٹمنٹس دیں، اور جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جی یہ جو اغوا ہوا شہباز گل صاحب کا اور یہ تمام چیزیں، لیکن میرا اپنا پرسنلی ذاتی یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے اس سٹیٹمنٹ کی، شہباز گل صاحب کی اسپیسیفکلی، اور پی ٹی آئی کو جو ہے یا اپنے آپ کو کم از کم جو ہے وہ اس سے ڈسٹنٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہیے کہ مطلب یہ جو بات گل صاحب نے کی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک اس طرح کی کوئی تردید جو ہے وہ وہاں سے سامنے نہیں آئی۔ بہرحال کھوج یہ اس وقت لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ موبائل جو ہے وہاں سے ڈیٹا نکالا جا رہا ہے، پھر ایک پرچے کی بات آ رہی ہے کہ جس کا رانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے پڑھ کر بول رہے ہیں۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کافی فلوئنٹ ہیں گل صاحب، ان کو کسی پرچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھوج اس پرچے کی بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو بول رہے تھے وہ اگر ان کے دماغ میں تھا تو وہ ویسے بھی بول سکتے تھے، تو جو پرچہ ہے اس کو بھی ڈھونڈنے کی
کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر وہ کون سا پرچہ تھا جس کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ گل صاحب کسی یہ ایک پلاننگ کو یا بیانیے کو جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر اس چیز کی بھی کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں مریم صاحبہ جو ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو یہ کہا کہ آپ پتہ کریں کیوں نہیں روکا گیا. تو یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ ایک سینئر نیوز اینکر صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مطلب ان کو بھی یقیناً آئیڈیا تو ہوگا اس چیز کا, تو روکا کیوں نہیں گیا. اور یوزلی چونکہ میں اس فیلڈ سے اب تقریباً 12-13 سال سے منسلک ہوں, نیوز ریڈنگ کا بھی ایک بہت لمبا اسپین تھا جس میں کام کیا, تو یوزلی ہاتھ میں ہوتی نہیں. اگر ایک پیانل ایک پالیسی سیٹ کر چکا ہوتا ہے تو یوزلی نیوز اینکر کے ہاتھ میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. نیوز اینکرز کو تو نہیں یہ کنوے کیا جاتا کہ جو ہے وہ آپ نے اس ایجنڈے کو فالو کرنا ہے, لیکن نیوز اینکرز کو اتنا ضرور کہا جاتا ہے, میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیوز اینکرز کو اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیپر اب آپ لے رہے ہیں اس خاص بندے کا یا اسپیسیفک بندے کا, اس میں آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. تو یہ انسٹرکشنز ہو سکتا ہے کہ ملی ہوں, کہاں سے ملی ہیں وہ اب نیوز کو تو ڈیل اماد یوسف صاحب کر رہے تھے, تو اب ان کی گرفتاری ہوگی, یقیناً ان سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہوں گی, انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہوں گی, کوشش کی جا رہی ہوگی. لیکن بہرحال یہ تمام سچویشن فی الحال اب تک کی ہے. ارشد شریف صاحب جا چکے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ ہائیڈنگ میں ہیں. کاشف صاحب کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن کاشف صاحب جو ہیں, کاشف عباسی صاحب, وہ جو ہے ایک بڑی بیلنسڈ آواز ہیں ARY کی, وہ ان کی گرفتاری کی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ نہیں ہے, وہ ایک فیک نیوز کی طرح سرکولیٹ کر رہی تھی. ابھی تک تو ان کی اس طرح کی گرفتاری کی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ ان کی نہیں آئی ہیں. لیکن وہی ایونچولی جو میں ایک بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس نے پاکستانیوں کو ہوپ دی ہے, امید دی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز جڑے گی تو پرسنلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے تو تکلیف ہوگی. میں آئی کین امیجن کہ جس طریقے سے پاگلوں کی طرح لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں باہر ایک وزٹ پر تھی, وہاں پر اور جو باہر بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ جس طریقے سے جس دیوانہ وار محبت کرتے ہیں خان صاحب سے اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر خان صاحب کے ساتھ اس طرح کی کوئی کنٹروورسی جڑ جائے گی تو بہت تکلیف ہوگی, بہت دل ٹوٹیں گے, اور وہ جو امید لوگ لگا کر بیٹھے ہوئے خان صاحب سے وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو چیز ہے اس کو خان صاحب کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے, اور ایک چیز جو ان کو دماغ میں رکھنی چاہیے, کیونکہ آبویسلی پارٹی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اگر خان صاحب واقعی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو پارٹی کے ساتھ اس طرح کی چیز اگر جڑ جائے گی تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو خان صاحب کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو تھا آج کی سچویشن اور تجزیہ. یقیناً آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کریں گے. اب تک کے لیے بہت شکریہ.